لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا کامل علم رکھنے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز ہے، اور اس کا عملی طور پر ثبوت پیش کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ تو لوگوں نے پراپیگنڈا کرنے شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرا پیغمبر آپ کو ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اس حکم پر عمل کیجئے، ان لوگوں کے اعتراضات کو چھوڑ دیجئے، نظر انداز کیجئے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو مزید واضح فرما دیا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ان کا بیٹا کہا جاتا تھا، تو وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، اور جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پچھلی آیات میں یہ تشریح مختصراً آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہمارے بھی پیغمبر ہیں، تو پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں پر جسمانی باپ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پوری امت کی مائیں ہیں، لیکن وہ مائیں بھی جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی مائیں ہیں۔ اس کا ذکر بھی ماقبل آیات میں گزر چکا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ٹوٹل 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا قاسم، یہ تقریباً 9 مہینے 10 مہینے تک زندہ رہے، پھر یہ وفات پا چکے۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، ان کا لقب طیب بھی تھا طاہر بھی تھا، یہ بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، یہ 18 ماہ زندہ رہے اور پھر یہ بھی وفات پا گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، یعنی سارے بیٹے وفات پا چکے تھے۔ یہاں پر بھی مردوں کا ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور پھر ان کا آگے نکاح بھی ہوا۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ سب سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا،
کلثوم اور حضرت رقیہ کا، انہوں نے طلاق دی تو پھر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان دونوں کا نکاح کیا گیا۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا، اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد نکاح ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس سے حضرت امام حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے، اور ان کی بھی دو بیٹیاں تھیں، کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ علیہ السلام کی نسل چونکہ آپ کی بیٹیوں سے چلی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر مردوں کا ذکر کیا گیا کہ تم میں سے مرد کے باپ نہیں لیکن عورتوں کے باپ ہیں، اس لیے کہ نسل آگے عورتوں سے چلی ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ تمام اہل سنت والجماعت علماء کرام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کائنات میں آنے والے انبیاء کی جو ایک فہرست ہے، ایک جماعت ہے، اس میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے، اور اس کے نبوت کے دعوے کو مان کر اس کو معاذ اللہ اپنا نبی ماننا، تو جو نبی مانے گا وہ بھی کافر، اور جو ان دونوں کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مرزائیت اور قادیانیت کا فتنہ ہے، کہ جن کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جن کو نبی ماننا تو دور کی بات، کوئی ان کے بارے میں شریف انسان ہونے کا بھی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ اتنا غلیظ ترین اور کمینہ ترین وہ شخص تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروانے والے بھی یہ برطانیہ اور انگریز لوگ تھے، اور آج بھی وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آج بھی 4 بر اعظموں میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 2 گھنٹے ان کی تقریر نشر کی جاتی ہے، جس میں آدھا گھنٹہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور باقی جو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے اس میں دوسری تقریریں کی جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، ان کے فتنے سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی بچے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی بچائے۔ مالی اعتبار سے یہ لالچ دیتے ہیں، ہر اعتبار سے ایسے عجیب عجیب باتیں اور مسائل نکال کے آئیں گے کہ ایک مسلمان جو بیچارہ نا واقف ہوتا ہے دین سے، مسائل سے، وہ بیچارہ ان کے بہکانے میں آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مرزا غلام احمد قادیانی کو حقیقی نبی مانتے ہیں، ہم تو ان کو تشریعی نبی نہیں مانتے۔ تشریعی نبی یہ اب اس دنیا میں نہیں آ سکتا، یعنی تشریعی نبی کا مطلب ہوتا ہے شریعت لے کے آنے والا، شریعت لانے والے نبیوں کا سلسلہ ختم۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو تشریعی نبی نہیں مانتے، بلکہ ہم غیر شریعت والا نبی اسے مانتے ہیں۔ تو جو نواقف قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، اس طرح کے پراپیگنڈے اور فضول قسم کے اعتراضات میں آ جاتے ہیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کو لازم پکڑے اور اس بات کو عام کرے، جس طرح باقی چیزوں کا ہمیں عام کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف ترغیب جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ مسلمان ہر اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے اس چیز کو عام کرے کہ آپ علیہ السلام اس کائنات میں خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، اور یہی آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، تو یاد رکھیے وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بھی آپ علیہ السلام کے امتی بنا کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو فرمایا وخاتم النبیین، اور آپ علیہ السلام تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا عظیم نبی عطا فرمایا، اتنی عظیم کتاب قرآن عطا فرمائی، تو فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایسے رب کا ذکر کثرت سے کیا کرو کہ جس رب نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت میں۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور فرمایا کہ صبح و شام اسی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، یصلی علیکم،
جو تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت نازل کرنا۔ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ رحمت نازل کریں۔ اور صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا۔ تو وہی ذات ہے یصلی علیکم، جو تمہارے اوپر رحمت کرتی ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت نازل کرنے کی بھی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہی اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر، کفر اور شرک کے بدعات کے اندھیروں سے نکال کر الی النور، نور کی طرف لے کے آئے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان پر رحم کرنے والے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کا استقبال، کن کا؟ اہل ایمان کا استقبال ہوگا اس دن جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے سلام کے ساتھ۔ یعنی جب یہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے السلام علیکم، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار اجر اہل ایمان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اہل ایمان سے کون مراد ہیں؟ جو ختم نبوت پر جن کا ایمان ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانیں گے اور پوری زندگی مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہیں گے، تو ان کے لیے ان کا استقبال سلام کے ساتھ، اور انہی کے لیے شاندار اجر تیار کر کے اللہ نے قیامت کے دن رکھا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ جزاکم اللہ۔